مشین آپ کے گھر کی ایک مقصد کے تحت ایجاد کی گئی، یعنی اس کا ایک کام ہے، ٹھیک؟ جب کوئی کہے گا واشنگ مشین، لوگ کہیں گے کپڑے دھونے کی ضرورت پوری کرتی ہے، فریج کھانے کو محفوظ رکھتا ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، کام۔ موٹر بائک سفر طے کراتی ہے، آسان کرتی ہے سفر۔ کار لمبے سفر کے لیے ہے، آسانی کرتی ہے۔ آپ کے یہاں کا گیس کا چولہا ایک وجہ سے بنایا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو انسان کے لیے چیزیں بنی ہیں وہ ساری با مقصد بنی ہیں، تو کیا انسان بے مقصد بنایا گیا ہے؟ کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، پانی پی لیجیے۔ یہ پانی وانی نہ رکھا کرو جلسے میں۔ کیا کرتا نا ابلیس، ادھر ہی دکھتا، دیکھ پانی پی لے، اور بندہ اٹھ کے جائے گا، 2-3 باتیں نکل گئی، ختم۔ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ایسی محفلوں سے ہوتی ہے۔ اگر وہ تقریر کرنے والوں کو نیک نہیں بننے دیتے، اگر تقریر کرنے والے نیک بن جائیں تو کام نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ انہوں نے الجھائے رکھتا ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھوڑا چیک کیا کرو، نعت خواں بلاتے ہو مقرر، دیکھا کرو نعت خواں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو جو نماز نہ پڑھے اس پیر کی بیعت ہونا اگر جائز نہیں، تو جو نماز نہ پڑھے اس کی نعت سننا جائز ہو جائے گی؟ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح ذرا، میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور جو مقرر نماز نہ پڑھے اس کی کوئی تقریر سننے کے لائق ہے؟ تو یہ چیک کرنا آپ کا کام ہے نا۔ جب دیکھو کہ شاعر آیا، کھانا وانا بھی کھایا خوب ٹھاٹ سے، خوب تیار بھی ہوا، اسٹیج پہ چلا گیا، جب آ جائے تو اس سے، جب اسٹیج پہ بھی چلا گیا آ جائے تو اس سے یہ کہو کہ مولانا نعت پڑھنا سیکھا ہے، کبھی نماز بھی تو پڑھنا سیکھو نا۔ جب تک پبلک بیدار نہیں ہوتی ہوتا کچھ نہیں ہے نا۔ بڑی مہربانی، میری ابھی جو تعریف ہمارے بھائی جان نے کی ہے، اللہ نے سلامت رکھے۔ میں تو تعریف کے لائق انسان نہیں، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو میں بول بھی نہ ہوں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ جب چاہے گا میری بولتی بند کر دے گا۔ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ذرا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا میری بات سنیے۔ تو ساری چیزیں با مقصد ہیں، اگر اتنا سا آپ نے سمجھ لیا نا تو آج سے آپ کو نیک بننے سے کوئی نہیں۔ طلب اگر ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، مگر طلب سچی ہونی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا، تو مقصد کیا ہے؟ کمانا، کھانا، سو جانا، لوڈو کھیلنا، کیرم کھیلنا، گیم کھیلنا، پب جی کھیلنا، فلاں کھیلنا، انسٹاگرام دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، فیس بک دیکھنا۔ تو پھر کیوں پیدا کیا؟ میرے حساب سے اس دور میں اللہ نے انسان کو فیس بک دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ فیس بک دیکھے سو جائے، اس سے بڑا کوئی دنیا میں کام۔ انسٹاگرام دیکھے، کتنا ثواب کا کام ہے، یہ سب دیکھے تاکہ جب اسے موت آئے تو جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھنا کا ایسا نہیں کہ اگر کوئی کلمہ کسی کا آواز نہ آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایمان پہ نہیں مرا۔ ہو سکتا ہے غفلت میں ہو، مگر کلمہ اسی وجہ سے پڑھواتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھے گا۔ جو جس حال میں اٹھے گا، مگر انسان نے یہ سوچنا بند کر دیا، انسان یہ سمجھ نہیں پایا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا اور اس کی پرشش کے لیے پیدا کیا۔ میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، میں نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ 50-60 سال کی زندگی کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا تھا؟ نہیں، یہ سب دنیا چھوٹی ہے، متاع دنیا قلیل۔
دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، تو پھر بڑی کیا چیز ہے؟ اگر دنیا چھوٹی ہے تو آخرت بڑی ہے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے، 50-60 سال کی زندگی، یہ جو آپ کا جسم ہے، میرا جسم ہے، یہ اس کلائمیٹ کو سوٹ نہیں کرتا ہے جس کلائمیٹ میں ہم کو جانا ہے، لہٰذا اس جسم کو چھوڑ کے ہم نے دوسرا جسم اللہ ہمیں عطا کرے گا، مگر یہ زندگی یہاں پر ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی کسی لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، کسی نے کہا تھا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ، انہیں اعتراض کرنے والوں سے کہو جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بغیر جو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا۔ اب ذرا غور کرو، کچھ لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کیا کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ مٹی میں مل کے جب یہ بالکل نہیں تھا تو کس نے بنایا؟ جب تم گیہوں کے دانے زمین میں ڈالتے ہو اور اس کے بعد ڈالتے دانے ہو، وہ ہوتے ہیں سب بے جان، مگر ان کے اندر جان کون پیدا کرتا ہے؟ وہ جو اوپر کو بال نکلتی ہے اتنے، کون ہے؟ وہ رب ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ مگر اس رب سے دور ہیں ہم بالکل۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہیں میرے بھائی، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ نہ جانے کتنوں کو موت آ گئی اور کتنوں کو آ کر کے رہے گی۔ یہ 2 GB 3 GB 1 GB ڈیٹا یہ آپ کا روز یوز ہو رہا ہے، مگر اس یوز میں جو آپ کی بیش قیمت زندگی یوز ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کی لمٹ آپ کی ختم ہو جائے ڈیٹا کی، اور وہ آپ روز اس کو جو ہے نا اس کو ختم کر دیں، پھر وہ اس کی لمٹ کراس ہو جائے، پھر آپ اسی وقت چاہیں گے 50 روپے کے ریچارج میں، 100 روپے کے ریچارج میں ایک بار اور جی بی آ جائے گی۔ مگر یہ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل پہ خرچ ہوئے ہیں، یہ کتنے قیمتی ہیں بتاؤں؟ اگر 10 ارب روپے دے کر بھی کوئی 10 منٹ زندگی کے لینا چاہے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر اسے دے نہیں سکتا ہے۔ 10 منٹ جتنا وقت ہے، سانسیں جتنی ہیں اتنی ہیں، یہ زندگی سانسیں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تیری سانسیں ہیں نا، تیری نظر میں سانسیں ہیں، میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں دن اور رات کا ہونا، فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی نشانی ہے موت کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دن نکلتا ہے اعلان کرتا ہے اے دنیا والو جو تمہیں کرنا ہو وہ کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا۔ یعنی دن روز نکل کے اعلان کرتا ہے جتنی نیکی کرنی ہے کر لو، اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، 50-50 لاکھ روپے لے کے دلی کے ایمس میں، دلی کے اپولو میں، دلی کے سر گنگا رام ہاسپٹل میں لوگ کھڑے ہیں، ہمارے باپ سے کوئی بات کرا دو، ہمارے بیٹے سے کوئی بات کرا دو۔ میں جب وہاں پہ گیا تھا اپولو میں، تو ایک آدمی بوری میں نوٹ بھر کے لے کے آیا تھا اور کہتا تھا میرے جوان بیٹے سے میری بات کراؤ، 3 دن سے وہ کاما میں ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ لڑکا مر گیا۔ میں نے اس وقت پوچھا کہ کتنے جوان لڑکے ہیں؟ کہنے لگے ایکسیڈنٹ والے اور جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے وہ۔ تقریباً 30 سال سے کم عمر کے ہمارے اس اپولو اسپتال میں 25 لڑکے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ رکھے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گاڑی سے تیز کر کے چلے تھے، کانوں میں لیڈ لگی تھی، اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ کوما میں چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ جائے۔ یہ زندگی مختصر ہے میرے دوست، تو نے کیا مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ تو نے کیا موت کی خبریں نہیں سنی؟ کیا تو دوسروں کی ہمیشہ خبریں سنتا رہے گا؟ تیری موت کبھی نہیں آئے گی، تو نے کیا سمجھ لیا؟ کیا دوسروں کی خبریں سنتا رہے گا؟ نہیں، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تجھے کسی دوسرے کی موت کی خبر ملے تو زیادہ اس وقت غافل مت ہونا، کیونکہ اللہ نے تجھے تیری موت سے پہلے ایک موت کی خبر سنا کے توبہ کا موقع دیا ہے۔ توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، ورنہ پھر تجھے توبہ کا موقع نہیں ملے گا میرے دوست۔ میں تجھ سے کہتا ہوں میرے بھائی، زندگی کتنی مختصر ہے، تو نے کتنی لمبی بنا لی۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں آپ۔ یہ پڑوسی ملک میں ایک 16 سال کے لڑکے نے ایک اپنا کمپٹیشن جیتا، ایک گانے کا کمپٹیشن جیتا۔ جب اس نے گانے کا کمپٹیشن جیتا تو اس کو ایک مرسڈیز ملی، مرسڈیز کے بعد اس نے دوسرا ویریفائی کیا، تیسرا، یہاں تک کہ دوسرے دنیا کے ملکوں میں جانے لگا، عیاشی کرنے لگا۔ اور 19 سال کی عمر میں شادی کی اور 21 سال کی عمر میں اس کے پاس ایک گھر ایک شہر میں، دوسرا گھر دوسرے شہر میں، اس کے پاس بہترین گاڑیاں، نوکر چاکر الگ، سیکرٹری الگ، فون اٹھانے والے الگ، تاریخ لکھنے والے الگ، نوکر چاکر۔ مگر 21 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ دونوں
گردے خراب ہو گئے. اب ڈائلیسس شروع ہو گیا. اور ڈائلیسس کتنا خطرناک پروسیس ہے آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک پروسیس ہے. پورا خون نکالتی ہے, مشین سے نکالا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ڈالا جاتا ہے, اور 8 دن میں ایک بار ڈائلیسس ہوتا ہے جس کی گردے خراب ہوتے ہیں. کبھی آپ نے گردوں پر 2 رکعت نماز شکر ادا کی ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے ٹھیک ہے. کتنوں کے گردے خراب ہو گئے. نہیں, مجھے اور آپ کو گردوں کا ادراک نہیں ہے, آپ کو اور مجھے اس کا شعور نہیں ہے. گردہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کے پھیپھڑے کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی اپنے جسم کی چیز پر دیکھو, نظر ڈالو اور اللہ کا شکر ادا کرو. میرے دوستو, میرے بھائیوں, اس نے جو ہے نا اس نے ڈائلیسس چلانا شروع کیا. ایک گھر بکا, اس کے بعد دوسرا گھر بکا. بھائی نے رحم کھا کے اپنا گردہ دے دیا. ٹرانسپلانٹ ہوا مگر پھر بھی بچ نہ سکا. طبیعت بگڑتی گئی, چہرہ کالا ہو گیا. کل تک جو ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا, آج وہ اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کرتا ہے تو کوئی اس کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا ہے. اللہ اکبر, کس دنیا میں لگ گیا میرے دوست. یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. سب چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں, ڈھلتی شام کو کوئی سلام نہیں کرتا. پریشان سے کوئی محبت نہیں کرتا. دوستی مالداروں سے بہت کرتے ہیں, غریبوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا. جب حالات بگڑ جائیں تو دنیا جیتے جی چھوڑ دیتی ہے. اس کے حالات بگڑے, وہ جو کل تک بڑی باتیں کرتا تھا آج برباد ہو گیا. تبھی کہہ رہا ہوں وقت سے ڈرا کرو. وقت کیا پتا اپنا مزاج بدلے. نہ اپنے کبھی دولت پہ تکبر کرنا کبھی نہیں, نہ اپنی صحت پہ کبھی تکبر کرنا کبھی نہیں, نہ اپنے مرتبے پر ہمیشہ سجدے میں جا کے ناک لگا کے رویا کرو. اس سے کہا کرو مالک سب کچھ تیری عطا ہے, میں اس لائق نہیں. ورنہ وقت بدلتا ہے تو وقت نے بڑے بڑے فرعونوں کو برباد کر دیا. وقت نے جب کروٹ بدلی تو فرعون نہیں چھوڑا, نمرود نہیں چھوڑا, کسرا نہیں چھوڑا, دارا نہیں چھوڑا, یزید نہیں چھوڑا. نہ اس دور کا کوئی فرعون بچا تھا, تم دیکھنا نہ اس دور کا کوئی فرعون بچے گا. وقت جب کروٹ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. اے میرے دوست, اپنی بات یاد رکھنا, میری اس بات کو اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا میرے دوست, کہ تجھے اللہ سے ڈرنا ہے. خیر, اس کی موت کا وقت قریب آیا. اس نے اپنے بچوں سے پیار کرنا شروع کیا. چہرہ اس کا کالا ہو چکا تھا. اس سے کسی نے کہا, رونے لگا, کہا کیا ہوا؟ کہا 2 حسرتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میرے بچوں کا جو کچھ تھا میں نے سب اپنی بیماری میں لگا دیا. اب مرنے کے بعد میرے دونوں بچے کیسی بری زندگی کاٹیں گے. میں جیتے جی اپنے بچوں کے لیے مر گیا, اور میں نے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ لیا. میں بیوی کو بیوہ دیکھ رہا ہوں. میں ایسا بدنصیب انسان ہوں, اور سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے جب آواز دی تو گانے گائے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں نے گانے گائے, لوگوں کو راضی کیا. سوچ رہا ہوں عیاشی کی, اگر اس آواز کا صحیح فائدہ اٹھاتا, جتنے گانے گا کے لوگوں کو خوش کیا, اگر اتنی نعتیں پڑھ کے مدینے والے کو خوش کیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نوجوانوں کو کھا گئی موت, بڑوں کو کھا گئی, چھوٹوں کو کھا گئی, بچوں کو کھا گئی. موت نہیں چھوڑتی. روز کسی نہ کسی کا جنازہ نکلتا ہے, ہر شہر سے, ہر محلے سے, ہر گاؤں سے. یہ جنازے آپ کو پتہ ہے, حضرت سیدنا حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا, آپ نے کبھی سنا ہے؟ کبھی دیکھا نہیں ہوگا. آپ اپنی موت مرتے ہیں, یہ کبوتر بھی مرتے ہیں, کوے بھی مرتے ہیں, پرندے مرتے ہیں, مگر پرندوں کی لاشیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوں گی. کوئی تار سے چپٹ کے بجلی سے مر گیا تو الگ بات ہے, کوئی حادثے میں مر گیا, مگر ویسے اپنی موت بھی یہ مرتے ہیں. جانور یہ مرتے ہیں چرند پرند, یعنی یہ آپ کے کبوتر, یہ چڑیاں, یہ دنیا کی چیزیں, مگر کبھی اس کی لاشیں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. لیکن کبھی لاش نہیں ملی نا, کبھی نہیں ملی نا. پوچھا گیا یہ سوال امام جعفر صادق سے, آخر چرند پرند کی لاشیں کیوں نہیں ملتی, وہ کیوں مرتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتے؟ کہنے لگے اللہ انہیں مرنے سے پہلے الہام کر دیتا ہے, وہ اپنے بلوں میں جا جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہیں پہ ان کی لاش ٹھکانے پہنچ جاتی ہے. ان کی لاش کہیں جاتی نہیں, مگر انسان جب مرتا ہے تو اعلان کرایا جاتا ہے, جنازہ تیار ہے, غسل تیار ہے, سب آ جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی, اے میرے مالک رحمت والے پروردگار, جنازے کا ایسا اہتمام کیوں؟ اس کی رحمتوں سے آواز آئی, اس وجہ سے انسان کی میت دیکھے گا تو اپنی موت کے بارے میں سوچے گا, اسے اپنی موت یاد آئے گی. اس وجہ سے انسان کا نظام یہ ہے. اے میرے دوست, اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ کبھی تو نے سوچا نہیں, انسٹاگرام کے لیے نہیں, اتنی خوبصورت چیز اللہ نے یوٹیوب کے لیے نہیں, اللہ نے اتنی خوبصورت چیز صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں, اللہ نے انسان جیسی عظیم الشان چیز اللہ نے فیس بک دیکھنے کے لیے, انسٹاگرام دیکھنے کے لیے, بدتمیزی کے لیے نہیں پیدا کی, بلکہ بریلی سے آواز آ رہی
نہیں ہے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, یہ زندگی نبی کی نبی کے لیے ہے. پوتے نے یہ کہا تو دادا نے یہ کہا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جنین و جنان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ و مولانا سید شباب میاں صاحب قبلہ. اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. نہ میرے دوست, نہ میرے بھائی, نہ میرے چھوٹے بھائی. اے میرے چھوٹے بھائی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے دوست یہ نہ کر. اگر اللہ نے تجھ کو جوانی دی ہے تو جوانی کو برباد نہ کر. آ ایک بار اپنے رب کی بارگاہ میں رو لے, آ اس سے کہتے رب معاف کر دے. یہ کس کا مہینہ ہے بولو ذرا, کس کا مہینہ ہے؟ میلاد کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ میلاد. اب آپ صرف ایک دعا مانگیں گے, میں میلاد پڑھ رہا ہوں, آپ اپنے دل میں دعا مانگنا شروع کر دیں. صوفیہ نے لکھا, اصفیہ نے لکھا کہ جب حضور کے میلاد کو پڑھا جاتا ہے تو دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے ایک ہی دعا مانگنی ہے, بہت دعائیں مانگ لی. ایک دعا مانگنی, اے اللہ اپنی محبت دے, اپنے محبوب کی محبت دے. اے اللہ اپنی محبت دے, اپنے محبوب کی محبت دے, تاکہ مرو تو خیریت سے مرو, میں مروں تو خیریت سے مروں. کم سے کم ان محفلوں کا کوئی مطلب تو ہونا چاہیے. اگر میں آج مر کے تقریر کرتے ہونے کے بعد مر جاؤں اور قبر کے اندر جاؤں, اور حضور جب تشریف لائیں اور اتنا میرے سرکار فرما دیں فرشتوں سے کہ دیکھو اس سے کوئی بات زیادہ پریشان نہ کرو اسے, یہ جب میری بات کرتا تھا تو بڑے دل سے کرتا تھا, تو میرا تو کام ہو جائے گا بھائی, آپ کا کام نہیں ہو جائے گا. بولو اگر حضور راضی ہو جائیں. بس یہی عرض کرو, دنیا دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات پہ غور کیجئے. حضور کا میلاد ہے سرکار کا. سرکار کے میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا, وہ نہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, مگر آنے والے تو دنیا میں سب آئے تھے, ہم میلاد مناتے ہیں. دیکھو میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا میرا مزاج نہیں, مگر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی جو کہ صدر اللہ فاضل کا لقب جن کا ہے, ان کے ایک استاد جو میلاد النبی والے دن جامع مسجد میں بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا آ کے بولا صاحب حضور کے زمانے میں تو یہ میلاد منایا نہیں گیا, یہ جلوس نکالا نہیں گیا, یہ اس زمانے میں جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو اللہ کا ولی عالم نے فرمایا کہ وہ ایسا عارف انسان تھا کہ جب اس نے کہا حضور کے زمانے میں تو میلاد ہوتا نہیں تھا, اب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا تیرے باپ کا زمانہ ہے, یہ بھی تو حضور کا ہی زمانہ ہے. بولو تو صحیح, کس کا زمانہ ہے؟ بولو بولو کس کا زمانہ ہے, کس کا زمانہ ہے؟ اچھا آپ کو اگر یہ پتہ چلے, اچھا ذرا توجہ کریں, آپ بتائیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خوشی کون مناتا ہے؟ اس کی سب سے زیادہ ماں مناتی ہے, باپ مناتا ہے, دادی مناتی ہے, پھوپھی مناتی ہے, چاچا مناتے ہیں. پڑوسی والے خوشی نہیں مناتے, خوشی صرف گھر میں منائی جاتی ہے. جس کا چچا, جس کا بھتیجا آیا وہ خوشی منائے گا, جس کا بھانجا آیا وہ خوشی منائے گا, جس کا بیٹا آیا وہ خوشی منائے گا. اس کا مطلب جس کا آتا ہے وہ خوشی مناتا ہے. ہمارا نبی آیا ہے, ہم خوشی منا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. بحث کی بات نہیں ہے, میری ایسی بات ہے اس کا جواب نہیں دے پایا, لوجک والی بات ہے. زور سے بولو بھائی, جس کا آیا ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا, اعتراض کرنے والے سے, میں نے کہا اگر آپ کو یہ پتہ چلے آج کے دن نبی پیدا ہوئے تو آپ کے دل کو کیسا لگے گا؟ بولے اچھا لگے گا. میں نے کہا وہی ہمیں لگ رہا ہے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. نبی آئے ہیں تو حضور سے یار بات کرتے ہو, میرے سرکار کے بارے میں بات کرتے ہو, میرے حضور نہ آتے, حضور کے میلاد کا ذکر, اس بات کا اعلان ہے. اچھا صحابہ مناتے تھے, ہم صحابہ نہیں مناتے تھے, آپ کیوں مناتے ہو؟ ہم حضور کو یاد کرتے ہیں میلاد منا کے, اور صحابہ کیوں نہیں مناتے تھے؟ صحابہ تو کبھی بھولے ہی نہیں تھے جو حضور کا یاد کرتے ہیں. ان کے تو صبح بھی میلاد تھا, شام بھی میلاد تھا, رات بھی میلاد تھا, اٹھے میلاد, بیٹھے میلاد, دن میلاد, رات میلاد. یہ تو ہمیں ضرورت ہے میلاد منانے کی. ارے میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا ذکر, اور کوئی مطلب ہے؟ آپ کو پتہ, یہ جو شور شرابے کرتے ہیں یہ وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے. حضور کے جلوس کا جو رنگ بگاڑتے ہیں, یہ شور مچاتے ہیں, یہ سب کون ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق اس معاملے میں شور شرابے والے, آتش بازی کرنے والے, یہ سب جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں.
ڈی جے بجانے والے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ میلاد تو ایسے منایا جائے کہ جس کی ماں ناراض ہونا وہ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ کے بولے اماں راضی ہو جا، پہلے سے تو مولا نہیں تھا، آج کیوں بول رہا ہے؟ تو میں میلاد منانے جا رہا ہوں، مولانا صاحب نے بتایا جب تک ماں نہیں مانے گی تب تک مدینے والا بھی نہیں مانے گا۔ یہ میلاد کا طریقہ ہے، بہنوں کو مناؤ، یہ میلاد ہے۔ پڑوسی کو کچھ نذرانہ دے دو، یہ میلاد ہے۔ اپنے غیر مسلم دوست کے گھر میٹھے کا ڈبہ دے آؤ، یہ میلاد ہے۔ بھئی اپنے اپنے طریقے ہیں میلاد کے۔ کپڑے بانٹو، لنگر کرو، اپنے گھروں کو سجاؤ، حضور کی آمد پر خوشبو لگاؤ، گلاب کے پھولوں سے گھر کو سجاؤ، گھر میں حضور کی نعت خوانی کراؤ، ہر گھر میں 12 ربیع الاول والے دن میلاد کراؤ۔ کوئی نہیں ہو تو خود پڑھو، تم پڑھو، تمہاری اولاد پڑھے، مگر ہر گھر میں حضور کا ذکر۔ خیر آگے بڑھا رہے ہیں۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں دل لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے۔ حضور آگے، کون آگے؟ بولو زور سے تو بولو، مگر سنیں ایک توجہ کریں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس پر ذرا آپ غور کیجئے گا، میں اس کی اپنے ذوق کے اعتبار سے تشریح کر رہا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح تو ہوئی تھی مکے میں، اب اعلیٰ حضرت فرمانے مدینے میں ہوئی، صبح مدینے میں ہوئی یعنی طیبہ میں ہوئی، تو اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے تھا کہ صبح مکہ میں ہوئی۔ تو اب کسی نے جب اعتراض کیا تو میرے پاس جواب نہیں تھا، مگر بعد میں نے جب پڑھا تو مجھے اس سال آ کر کے ایک روایت ملی کہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب آمنہ کا لال تشریف لانے والے ہوں گے آخری رسول، تو اس وقت آسمان پہ ستارہ سرخ رنگ کا چمکے گا، وہ بہت جب وہ چمکے گا تب ان کی ولادت کا وقت قریب آ جائے گا۔ یہ بات مکے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھی، مدینے کے یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی۔ اب وہ چیک کرتے تھے، سالوں سے چیک کرتے آ رہے تھے، اپنے بیٹے کو آدمی وصیت کر کے چلے جاتے تھے، یہودی تم بھی چیک کرنا، روز چیک کرنا۔ وہ روز صبح صبح چیک کرتے تھے کہ تارا نکلا نکلا، باپ نے چیک کیا، پھر بیٹے نے، پھر اس کے بیٹے نے، پھر اس کے بیٹے نے، خیر وہ سب سے آخری والا چیک کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا اچانک ایک سرخ رنگ کا ستارہ چمکا، اور سب سے زیادہ چمکا، اس سے زیادہ کوئی ستارہ چمکا، اور یہ پہلی بار چمکا تھا۔ وہ ایک دم شور مچاتا ہوا آیا، کہنے لگا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے مدینے میں؟ کہا نہیں، مدینے میں تو نہیں بلکہ مکے میں ہم نے سنا ہے عبد المطلب کے یہاں پر، آمنہ خاتون کے یہاں پر کوئی بچہ آنے والا ہے۔ وہ یہودی بولا اگر میرا علم صحیح ہے تو یہ تارا اس کا صدقہ لینے آیا ہے، اور وہ آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال۔ میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ صدقہ لینے بھائی کہاں چلے؟ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو چلے جائیں۔ یا رب نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ دل سے سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بولو، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے حضور مکے میں تشریف لے کر کے آئے، حضور کی دائی کا نام لیڈی ڈاکٹر، حضور کی اس کا نام شفا، عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، کہتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہی ریکوائرمنٹ ہے سارے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے 9 مہینے کی، اس کے بعد بدبو آتی ہے، بدبو کے بعد پھر بچہ آتا ہے، پھر بچے کی جو ہے وہ ناف کاٹی جاتی ہے، پھر اس کو نہلایا جاتا ہے۔ یہی میرا سسٹم ہے، یہی آپ کا سسٹم ہے، سارے ایسے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر آمنہ کے لال کے بارے میں وہ کہتی ہے جب میں ان کے گھر گئی پورے کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے کہا آمنہ تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلا؟ کہنے لگی نہیں ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی تشریف لا رہے ہیں، ایسے کمرے میں تشریف لانے والے ہیں، باپ ہے نہیں، یتیم پیدا ہو رہے ہیں کہ گھر میں چراغ تک نہیں جلا ہے، مگر کہتی ہے وہ برکت والا جب برکت والا آنے والا تھا نا، میرے نبی پاک جب تشریف لانے والے تھے، وہ کہتی ہے شفا کہ جب وہ آنے والے تھے تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پہلے گندگی، مگر ان کے آنے سے پہلے گندگی نہیں، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور جب وہ آئے تو پورا کمرہ نور سے معطر ہو گیا، ان کے آتے ہی کمرے میں اجالا ہو گیا۔ وہ شفا کہتی ہے کہ میں نے ان کو دیکھا، ناف ان
کی کٹی ہوئی تھی اور میں نے جب ان کو گود میں اٹھایا تو ان کی ختنیں ہو کے آئی تھی. میں نے گود میں اٹھا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آمنہ میں نے بڑے بچے دیکھے مکے میں مگر تیرے لال سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے دیکھا, رو کے بولی میں نے مدینے کی رہنے والی ہوں, میں نے مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب آئے, ان کی گود میں دیا گیا, کہنے لگا آمنہ, وہ فرمانے لگے آمنہ تم کہتی ہو مدینے میں اور شفا تم کہتی ہو مکے میں, میں نے تو دنیا گھومی ہے, بوڑھا ہو گیا, میں نے پوری دنیا میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا, ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میرا بریلی کا امام بولا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بولو تو صحیح ذرا یار, تجھے یک نے, زور سے بول سبحان اللہ بول دیا کرو, تجھے یک نے, تجھے یک نے. حضور آ گئے, وہ کہتی ہیں شفا کہ میں نے حضور کو لٹال دیا, حضور کو لٹالا پیٹ کے بل, مگر حضور نے پیٹ کے بل لیٹ دی, کربٹ بدلی, اور کربٹ بدلنے کے بعد بچپن میں پیدا ہوتے ہی ایک دم حضور نے ایک سیکنڈ کے اندر اپنے کربٹ بدلی اور ایک ہاتھ رکھا, دوسرا ہاتھ رکھا, پھر ناک اٹھائی, پھر اپنی پیشانی دونوں سجدے میں رکھی, بالکل سجدے کی طرح پٹری پڑ گئے, سجدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا میلاد والا اکیلا نہیں آیا, نماز ساتھ میں لے کے آیا ہے, نماز ساتھ میں لے کے آیا ہے, نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے پیغمبر اسلام نے سجدہ کیا اور سیدہ آمنہ نے گود میں لے لیا, کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی ہے. سیدہ آمنہ نے کہا تم آتی ہو میرے بچے کو لے کے کیوں نہیں جاتی کوئی دائی؟ تو دائیاں بولی آپ کا بچہ یتیم ہے, ہم اگر لے کے جائیں گے تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ سیدہ آمنہ حضور کو دیکھ کے رونے لگی, اپنے بچے گود میں اٹھایا اور کہا میرے لاڈلے یہ تجھے یتیم سمجھ کے لے کے نہیں جا رہی مگر ان کو تیرے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. آج دیکھنا ایک دن میرے لال کہ مکے میں بھی تیری حکومت ہوگی اور مدینے میں بھی تیری حکومت ہوگی. میرے بیٹے حضور کو گود میں اٹھا لیا, اللہ کے رسول کی 6 سال عمر ہوئی ہے, میں اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں. سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا اجازت ہے مکے سے مدینے جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کی خبر پہ اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. ان کا میکہ مدینے کا تھا, انہوں نے منع کر دیا, میں نہیں جانے دوں گا. جب میرا بیٹا گیا تھا واپس نہیں آیا عبداللہ, میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گا, اپنے پوتے کو. کہا نہیں اجازت دے دے, کیا آپ مجھے میرے میکے نہیں جانے دیں گے؟ جب انہوں نے اصرار کیا تو انکار نہ کر سکے, جانے دیا. سیدہ آمنہ جب مکے کو چھوڑ کے جا رہی تھی, جناب عبد المطلب کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے اور انہوں نے ام ایمن کو ساتھ میں کر دیا خدمت کے لیے کہ میرے پوتے کا خیال رکھنا. یہ پہلا قافلہ مکے سے مدینے پہنچا اور جب مدینے پہنچا میرے نبی پاک کا چہرہ دیکھا, حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے ڈورے تھے, خوبصورت سرخ رنگ کے ڈورے, حضور کی آنکھیں اتنی خوبصورت, حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت. اللہ اکبر, حضور چلے تو پتھر سلام کرے, زور سے بولو پتھر کیا کرے. بچپن میں حضور کو کوئی لے کے جا رہا ہے تو حضور کو بچپن میں پتھر سلام کر رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور کو پیڑ سلام کر رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, ارے یار تمہیں تو تمہاری بیویاں سلام نہیں کرتی اور تم حضور کی طرح بننے چلے ہو, تمہیں تو تمہاری بیوی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, محلے والے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے نبی کو پیڑ سلام کرے, میرے نبی کو ارے تم تو تم ہو, تمہاری تم تو کافی کوئی نہیں. اگر تم یہ کہو گے کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے پھر بھی میں نہیں مانوں گا, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی کا نکلا. حضور کو پہچان لیا یہودیوں نے مدینے کے, کہنے لگے بچہ تو آخری نبی لگتا ہے اللہ کا. ارے حضور تو حضور ہیں. حضرت عمر گئے ملک شام سفر کرنے, 21 20 22 سال کی عمر تھی, اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. جب حضرت عمر گئے جوان تھے, جب پہنچے منڈی میں جھگڑا ہو گیا ایک آدمی سے, اس نے کوئی بات الٹی کہہ دی, حضرت عمر کو برداشت تھی نہیں, ایک گھوسا مارا ہے, ایک بھی مر گیا, زمین پہ گر گیا. اب کبھی گھوسے کو دیکھیں کبھی اسے دیکھیں کہ یا اللہ ایک ہی تو مارا, گر گیا. اب وہ موسا والا گھوسا لگایا, وہ زبردست قسم سے, اب بھاگے تو پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, بھاگتے بھاگتے کہاں پکڑ پائیں گے. حضرت عمر کو پھرتی تھی بہت, دوڑتے دوڑتے دیکھا گرجا گھر میں گھس گئے. گرجا والے پادری نے دیکھ لیا, لوگ آئے کہ ادھر کوئی عربی آیا تھا ایک آدمی کو مار کے قتل کر گیا, کہ ادھر کوئی نہیں آیا. اس نے جھوٹ بولا, پھر اندر گیا, جا کے بولا میرے
میرے علم کے مطابق تیرا نام عمر ہے، تو مکے کا رہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تیرے مکے میں کسی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں۔ نہیں، نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ کہا کریں گے، اور تو ان کا وزیر بنے گا۔ ایسا کر کہ مجھے لکھ کے جاؤ کہ جب تم اس میں فتح کرو گے ملک شام کو، جب قیصر و کسرا کو تم فتح کرو گے تو میرے گرجا کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میں ایک مٹھی کشمش لے کے میں بکری اور اونٹ چراتا ہوں، میں مزدور انسان ہوں، تم میری مذاق اڑا رہے ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا نا تو کہنے لگا سن، میرا علم یہ کہتا ہے کہ تو لکھنا بھی جانتا ہے، لکھ کے دے۔ اور حضرت عمر لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا اور آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کہا لکھ کے دیتے ہو یا لوگوں کو بلاؤں، تمہیں ابھی پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ حضرت عمر نے جان بچانے کے لیے لکھ دیا کہ جب میں یہاں کا بادشاہ بنوں گا تو اسے چھوڑ دوں گا، یہ سب لکھ لکھا کے آپ آ گئے۔ اب وہ وقت آیا جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے، اور جب ملک شام فتح ہوا عمر کو اپنی بات یاد آئی، فرمایا فلاں محلے میں فلاں پادری کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نہ اس کی اولاد کو پہنچائے، نہ اسے کوئی پریشان کرے۔ کسی نے کہا آپ تو کبھی ملک شام گئے نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا۔ سرکار کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم۔ سیدہ آمنہ اپنے میکے گئی ہیں، بچے کو رکھا ہے، شور مچ رہا ہے، آخری نبی آخری نبی آخری نبی۔ ایک دن سیدہ آمنہ سہم گئی، پریشان ہو گئی، اپنے شوہر کی خبر پہ گئی۔ اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سارے لوگ دل سے بتانا، کوئی بیوہ عورت جب پہلی بار اپنے شوہر کی خبر پہ جائے گی تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ اس کو کیسے الفاظ آئیں گے یا کیسا درد ہوگا اس کا؟ آپ اس کا احساس کر سکتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، مگر وہ الفاظ اب بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ گئیں اور جا کر کے انہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا اے میرے سرتاج عبداللہ، آپ کو اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا، بہت حسین تھے آپ، مگر کاش آپ دیکھ سکتے کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ حسین ہے۔ مدینے میں مکے میں کوئی آپ کے بیٹے کی طرح نہیں ہے، بچے تو اور بھی لوگوں کے یہاں آئے مگر تیرے بچے کی طرح عبداللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے سیدہ آمنہ روئی، قبر چھوڑی اور پھر آپ چل دی مدینے کی طرف۔ بیچ راستے میں طبیعت خراب ہوئی، وہ مقام ابا تھا، ابھی وہ مقام ابا میں نے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، وہاں ریت ہے۔ سیدہ آمنہ لیٹ گئی، ام ایمن نے کہا میں چادر بچھاؤں؟ کہا چادر بچھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کہا چادر بچھاؤں؟ کہا چادر بچھانے کا نہیں، میرے بیٹے کو لے کے آؤ، وقت ذرا کم رہ گیا ہے، میری سانسیں کم ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا حضور کا اور کہا میرے لاڈلے محمد، میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ حضور نے اپنی ماں کو دیکھا، کہنے لگی میرے بیٹے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ میرے لاڈلے میں دنیا سے جا رہی ہوں، مگر ایک بات میرے بیٹے یاد رکھنا، میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کی امی کا نام آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو کھڑے ہو کے بتاؤ۔ اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کھڑے ہو کے بتاؤ، کسی کو پتا ہو؟ مگر جب بھی کوئی کہتا آمنہ کا لال، ایک دم کس کا خیال آتا ہے؟ حضور کی امی کا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے۔ ایک دم سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، آخری نظر ڈالی، اور جب آخری نظر ڈالی وہ بھی سفر میں ایک بیوہ عورت اپنی اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کے جب جا رہی ہو، اور وہ بیٹا بھی میرے نبی آخری نظر ڈال کے جب آنکھیں بند ہوئی سیدہ آمنہ کی، حضور نے آواز دی، ماں، آواز نہیں آئی، پھر ہاتھ میں مارا، ماں، آواز نہیں آئی، پھر چہرے پہ ہاتھ مارا۔ 6 سال کے ہیں، اس ڈوبتی ہوئی دھوپ میں ریت کے ٹیلوں کے برابر میں رو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ سارے ابا کے ٹیلے رو رہے ہیں۔ ام ایمن کہتی حضور جب آواز دیتے تھے تو مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا، میں نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور کہا محمد ایسے نہ رو۔ حضور کو اٹھایا اور اوپر ٹیلے پہ کوئی 50 فٹ اوپر وہ ٹیلا ہے، اس پہ جا کے سیدہ آمنہ کو دفن کیا۔ میں ان کو دفن کر کے واپس آ رہی تھی تو اسی وقت جب ان کو دفن کر کے واپس آ رہی تھی تو حضور نے میرا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا اور اوپر میرے نبی چڑھ گئے۔ اوپر جب میرے نبی چڑھے، میرے آقا چڑھے، میں جا کے دیکھتی، کہتی میں نے جب محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور اپنی
ماں کی قبر کے ٹیلوں سے چپٹ کے پتھروں سے چپٹ کے روتے تھے اور کہتے تھے میری ماں آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ اچھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کی رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر میرے نبی ایسی جگہ یتیم ہوئے، نہ پھوپھی ہے، نہ تائی ہے، نہ خالہ ہے، کوئی نہیں ہے جو میرے نبی کو گود میں اٹھا، اکیلے میرے پیغمبر پتھر سے چپٹ کے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 70,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کا سفر کیا اور مدینے سے مکے کا حج کے لیے حضور ایک ٹیلے پہ اوپر پاؤں رکھ کے سر اپنا پاؤں کے اندر رکھ کے رونے لگے، اتنا روئے سارے صحابہ رونے لگے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضور سارے صحابہ روتے ہیں، عمر جان دے دے گا، آپ کو رونے نہیں دے گا، کیوں روتے ہیں؟ آپ نے حضرت عمر نے حضور کی طرف دیکھا نا تو پوری آنکھیں بھیگی تھی، فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے۔ اس وقت میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا تھا۔ کتنے سال کا بولو؟ 6 سال کا تھا۔ اللہ اکبر، جب میری ماں مجھے 61 سال کی عمر میں میرے نبی رو رہے ہیں۔ آج مائیں گھروں میں ہیں تو غلاموں والی زندگی گزار رہی ہیں، انہیں بہوؤں سے بیٹوں سے ڈر لگتا ہے۔ لعنت ہے ایسے بیٹوں پر جو اپنی ماؤں کو غلاموں کی طرح رکھ رہے ہیں۔ جب یہ مر جائیں گی تو ڈھونگ دکھائیں گے لوگوں کو، ان کی پھر مٹی پہ جا کے روئیں گے، ان کی ٹھنڈی مٹی سے جا کے رونا جیت جی اپنی ماں کو عزت دو، اپنی ماں کی قدر کرو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج پہ گیا، میں جب حج کر کے سویا میں نے سوچا کیا پتا کس کا حج قبول ہوا، میں نے یہ سوچ کے سویا تو مجھے خواب میں حاتب غیبی سے آواز آئی سب کے حج قبول ہو گئے مگر محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا، بلخی کا۔ آپ اٹھے، بلخ کے لوگ کدھر رہتے ہیں؟ ڈھونڈا، ادھر رہتے ایسی ہوتے ہیں وہاں، یا یہ انڈیا کے لوگ ہیں یا پاکستان کے یا وہاں کے۔ بلخ کے لوگ ملے پہاڑ کے پیچھے، کہتے میں گیا، میں نے کہا بلخ کے لوگ کدھر ہیں؟ ہم ہیں۔ آپ محمد بن ہارون کو جانتے ہیں؟ کہاں، وہ تو بہت نیک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے، کیا کام ہے؟ کہا مجھ سے ملنا ہے۔ پہنچے، جا کر کے جب بیٹھے تو وہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ کیوں آئے ہو؟ کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہ 24 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے، 24واں حج ہے میرا، حج کرنے آتا ہوں، احرام باندھ کے کعبے میں روتا ہوں اور رونے کے بعد میں سنگ اسود سے چپٹ کے روتا ہوں، 7 طواف کرتا ہوں، رکن یمانی پہ دعا کرتا ہوں، رکن اعرابی پہ دعا کرتا ہوں جہاں فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے روتا ہوں، پھر صفا مروہ طے کرتا ہوں، عمرہ پورا کرتا ہوں، پھر جب حج کا وقت آتا ہے تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے منی جاتا ہوں، منی کے کیمپ میں روتا ہوں، صبح کو اٹھتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں عرفات کے میدان میں، وہاں پورے دن روتا ہوں، تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر خوب دعائیں کرتا ہوں، جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سب کی قبول کرتا ہے، میں وہاں خوب روتا ہوں، اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہوں، پھر رات کو میں جاتا ہوں مغرب اور عشاء پڑھتا ہوں مزدلفہ میں ملا کر، اور پھر وہاں پوری رات روتا ہوں، پھر منی جاتا ہوں، پھر شیطان کے گنگری مارتا ہوں، پھر شیطان گنگری مارنے کے بعد طواف کرتا ہوں، طواف کعبے کا کر کے پھر واپس میں وہاں پہ صفا مروہ طے کرتا ہوں، 7 چکر لگاتا ہوں، پھر آتا ہوں منی، اور منی میں آ کر کے پھر میں جانور کی قربانی کرتا ہوں، اور جب میں سر کٹوا کے سارا کام کر کے فارغ ہوتا ہوں تو کوئی آ کے اللہ کا ولی کہتا ہے تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ میں شراب پی کے آیا تھا اپنے گھر، جوانی میں شراب پیتا تھا، ماں میری روٹی بنا لی تھی، رمضان کا مہینہ، میں نے کہا روٹی دے دے، اس نے کہا شرم نہیں کرتا تو؟ ایک تو روزہ نہیں رکھتا، اوپر سے شراب پی کے آیا، تو مجھے تیش آ گیا، کمزور ماں تھی، غصے میں نے جا کے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا، وہ برداشت نہ کر پائی، وہ گر گئی، میری پیاری ماں گر گئی اس تندور میں جس میں آگ لگی تھی، وہ جلنے لگی، میں شراب کے نشے میں
کچھ سمجھ نہ آیا مجھے، لوگوں نے اٹھا کے کمرے میں بند کر دیا، امی کی چیخیں سنتا رہا، کچھ چیختی رہی، میں سنتا رہا، سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو دیکھا میری بیوی گھر کے سارے سامان اکٹھے کر کے جا رہی ہے، پیکنگ کر چکی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہاں مر گئی، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، تو نے اپنی ماں کو مار دیا۔ مر گئی؟ کہاں تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی، اپنی چھاتی کو دودھ پلانے والی مجھے چہرہ نہیں دکھا تھا، منع کر کے مری ہے، اس کو میرا چہرہ مت دکھا۔ ایک ماں ہے، کہتے مالک بن دینار میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تیرا حج قبول ہو جائے گا ظالم۔ کہتے میں سویا حضور کا دیدار ہوا خواب میں، فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک بن دینار، اللہ اسے بخشے۔ کہ حضور وہ ماں کا گستاخ تھا، ماں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کی ماں کہے گی مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا خطا تھی، میری کیا غلطی تھی مالک۔ اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے، پلٹ کے ماں کو دیکھے گا، ماں ماں آواز دے گا، ماں نہیں دیکھے گی، پھر کہے گا ماں، پھر وہ جب بہت بار آواز دے گا جہنم کے قریب پہنچ جائے گا نا تو ماں اس کو دیکھے گی۔ کیوں آواز دیتا ہے؟ یاد کر بچپن میں میرے کانٹا لگا تھا تو تجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، بچپن میں میری ایک بار انگلی جل گئی تھی، تجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، میری ماں آج مجھے جہنم میں لے کے ڈال رہا ہے، معاف نہیں کرے گی؟ ماں پلٹے گی، دل میں رحم ڈالے گا، اللہ کہے گی مالک میرے لال کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا، جلا کے مارا تھا، تجھے تڑپ کے مری تھی، تو کہاں رب مارا تھا، مگر ہے تو میرا لال، 9 مہینے اس میں پیٹ میں رکھا، میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے مخلص نہیں دیکھا کسی کو، مگر ماں کو اللہ نے اخلاص دیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے جیسا پیار کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی عورت ایسا پیار نہیں کر سکتی جو ماں پیار کرتی ہے، جو باپ پیار کرتا ہے۔ آج ماں باپ ہے تو ان کی قدر کر لو، کل نہیں ہوں گے تو کیا پتا پھر تمہیں باپ کہنے کے لیے ترسو گے۔ یاد رکھنا جنہوں نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی بعد میں وہ روئے، یہ سفید داڑھی والے یہ تیری زندگی میں روشنی کرتے کرتے انہوں نے اپنی جوانیوں میں اندھیرے کر لیے، یہ سب کچھ لٹا کے تیرے اوپر لیٹے ہیں۔ کبھی اپنے باپ سے محبت کر میرے دوست، میرے بھائی، اپنی ماں سے محبت کر، جب وہ تو گھر سے نکلتا ہے نا اور جب تیری ماں ہاتھ اٹھا کے تجھے دعا کرتی ہے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کسی پیر کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، مگر حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے، نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ یار کسی کو نذرانے دو مت دو، اپنے ماں باپ کو ضرور نذرانے دو۔ کسی سے پیار کرو یار، زندگی بہت مختصر ہے، اس سے پیار کرو، اپنی پیاری ماں سے اس کا خیال رکھو، اس کے پاس بیٹھا کرو۔ وہ چلی گئی روٹ گئی تو پھر کبھی نہیں آئے گی، اگر وہ دعا دینا بند کر دے گی تو حالات دے دو، اپنے رب کو راضی کرو۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اس ٹیلے سے اٹھایا ابا کے اور میں مکے لے کے گئی، عبد المطلب نے کہا میری بہو نہیں آئی، میرا پوتا اکیلا کیوں لائی ہو؟ کہ اس کی تو میں نے قبر بنا دی، ابا کے ٹیلوں میں بہو آپ کی چلی گئی۔ جناب عبد المطلب روئے، حضور کو چپٹا کے اور کہا میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ 2 سال تک خیال رکھا۔ 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو میرے آقا کعبے کی دیوار سے چپٹ چپٹ کے روتے تھے۔ پھر انہیں اٹھایا ابو طالب نے، اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا، مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعائیں کرنی لی، ابو طالب کے پاس گئے، کہنے لگے ابو طالب دعا کرو، جانور مر رہے ہیں، اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم سب مرنے لگیں گے۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا، تو وہ کہتے تھے کہ یتیم بے برکت ہوتا ہے، یتیم منحوس ہوتا ہے، وہ کہا یہ تو تمہارا بھتیجا تو خود بے برکت ہے۔ کہا خاموش، جو میرے بیٹے کے بارے میں یہ کہا کہ بے برکت ہے، ساری برکتیں تو اللہ نے آمنہ کے لال کو ہی دی ہے۔ میرے بیٹے کو حضور کو گود میں اٹھایا، کعبے کی دیوار سے لگایا، 8 سال کے میرے نبی ہیں، کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، اے میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر دے میرے بیٹے۔ میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا، آسمان پہ ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، سورج چمک رہا تھا، ایک طرف آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ میرا امام کہتا خورشید تھا کس زور پر، کیا بر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صحابہ اکرام
کہتے ہیں اگر نبی کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ سورج کو بلاتے، نہ پتھر سے کلمہ پڑھواتے، نہ پیڑ کو اپنے پاس بلاتے، پھر بھی نبی کو کوئی ضرورت نہیں تھی. میرے نبی کا چہرہ ہی ایسا اللہ نے بنایا تھا، جو دیکھتا تھا وہ نبی کا ہو کے رہ جاتا تھا. اللہ نے نبی کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا. علامہ حسن کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. میرے نبی پاک علیہ السلام کو نے چاروں طرف دیکھا، لوگ پیاسے ہیں، پریشان ہیں. میرے نبی نے پیاسوں کو دیکھا، پھر ایک طرف اشارہ کیا، پھر دوسری طرف انگلی سے اشارہ کیا. ابھی اشارہ پورا نہیں ہوا ہے، بادل آنا شروع ہو گئے، اور جانے کہاں سے آئے، ایسے بادل آئے کہ پورا جو مکہ ہے وہ اندھیری چھا گئی، گھٹائیں چھا گئی، ایسی گھٹائیں چھائیں کہ پورے مکے پہ پھر جو بارش ہوئی ہے تو کفار مکہ بھیگتے جا رہے تھے اور حضور کو دیکھ کے کہتے جا رہے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے، یتیموں کا سہارا بن کے آئے. نعرہ تکبیر، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. رب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. ہیرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں. اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. اور مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، تشریف میلاد النبی. حضور آ گئے، لڑکیوں کو عزت دینے والے آ گئے. زندہ دفن ہوتی تھی، حضور نے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم لی، کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی کو دیکھ کے اور فرمایا کہ دنیا کے سارے نبیوں کی نسل چلیے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی بیٹی سے. فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹی نے ناک کٹا دی. بیٹی تو ناک کٹا ہی نہیں سکتی، پہلے باپ کی کٹتی ہے، باپ کی عقل ماری جاتی ہے. کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، بڑا افسوس ہو رہا ہے. ہر دن بریلی میں ایک نہ ایک لڑکی مسلمان غیر مسلم کے گھر میں جا رہی ہے. اور یہ اور ہوگا ابھی. شریعت ہے تو سب کچھ ہے، شریعت نہیں. اب اماں بیٹھی ہے، فلم چل رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے. اب وہ جو سن رہی ہے اس کا اثر بچے کے پیٹ پہ، بچے کے اوپر. اب پیدا ہوئی لڑکی اور اس کے بعد بڑی ہوئی تو دیکھا امی فلم دیکھ رہی ہے. فلم میں دیکھتے دیکھتے ڈرامے چل رہے ہیں، باپ منحوس وہیں بیٹھا ہے، بھائی بے غیرت دیوس وہیں بیٹھا ہے، بے شرم وہیں ماں بھی بیٹھی ہے. اب اندر گانے چل رہے ہیں، گانے فلمیں چل رہی ہیں.
اس میں ہیرو ہیرون ملتے ہیں تو امی بڑی خوش ہوتی ہے، نہیں ملتے امی رونے لگتی ہے، ایموشنل ہو جاتی ہے، آنسو گرنے لگتے ہیں نیچے کو امی کے، بے غیرت بے حیا کے۔ ہیرو ہیرون ملتے نہیں، تکلیف ہوتی ہے اور بھاگ جاتے ہیں، امی خوش ہوتی ہے۔ یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے 15 سال ہوئی، 16 سال ہوئی، 18 سال ہوئی، 19 سال ہوئی، یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہی ڈرامہ کر لیا، بولے میری امی تو خوش ہوتی ہے نا بھاگنے سے، اب بھاگ گئی تو اماں رو رہی ہے، ہائے میں یہ ہو گیا، ہائے اوے اپنے کیے کا کوئی علاج ہے؟ یہ بتا راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے، بے غیرت تو ہی تو روتی تھی نا فلموں کے سامنے، تو تیری بیٹی تو وہی بنے گی ہیروئن۔ اگر تو فلم کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی ناک نہیں کٹاتی، تیری آخرت سنوار دیتی۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لڑکی کہاں بگڑتی ہے؟ بگڑتا تو پہلے خاندان ہے۔ کوئی پردے کا معاملہ ہی نہیں، گھروں میں وہ خدائی کرنے والا آ رہا ہے، وہ بھی بیوی سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں لڑکیاں، عورتیں فٹنگ کے کپڑے پہن رہی ہیں۔ اپنے دوست کو لے کے آ رہا گھر میں، بہن کو سامنے لے آیا، اپنی بیوی کو سامنے لے آیا، ابے آپ کی دوستی ہے یا تمہاری بہن بیوی کی دوستی؟ روز کے سامنے آ رہے ہیں، پرانا ماننا میری بات کا، شریعت ہے، آپ سے جتنا پیار حضور کرتے ہیں اتنا کوئی، تو حضور آپ کے لیے خراب قانون بنائیں گے مادل؟ بھئی امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے بتانا کیا ہے، بولو۔ توفیق کس کون دے گا؟ اللہ۔ جو اپنے گھر کی عزت بچائے وہ ہماری باتیں مانے، ورنہ ہونے دے نیلام، کسی کو کوئی فکر نہیں آج۔ آج تو بے غیرتوں کی دنیا ہو گئی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں تو بے غیرت ہوں، اور غیرت کہاں ہے؟ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں گھروں میں ہیں، ہمیں کوئی مطلب۔ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے مدینے میں، آواز آ رہی ہے حضور کے ممبر کے قریب، تو حضور نے پتھر اٹھایا اور وہاں لگایا جہاں آواز آ رہی تھی، وہاں سے پھر اندر گئے، فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے۔ آپ اندازہ کرو ابو بکر صدیق ہیں جو ان کے باپ ہیں، باقی جتنے سننے والے ان کی اولادیں ہیں، وہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وہ عائشہ ہیں جن کی طہارت کا بیان قرآن نے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ان کو طہارت والی پاک کہا ہے، اور وہ قرآن پڑھیں اور پڑھنے والی جگہ مدینہ ہو اور قرآن پڑھنے والی امی عائشہ ہو اور سننے والے ابو بکر عمر ہو، پھر بھی نبی کو یہ گوارا نہیں کہ آواز باہر جائے۔ 18 سال کے لڑکے، 19 سال کے لڑکے، ارے یہ تو بچہ ہی تو ہے، 20 سال کا لڑکا، ارے بھابھی ہے، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ بچے چھوڑ کے چلی گئی، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ، کیا کیا بیان کریں گے؟ یہ سب باتیں اچھی لگتی ہیں بیان کریں؟ اتنا ضرور بتاؤں گا، اقبال نے جو بات کی تھی، کیا بات کی تھی، حسین، لکھ لو آپ بھی اپنے دلوں پہ، لکھ لو اگر نہ لکھ سکتے ہو۔ اقبال نے کہا تھا کتنے اچھے اونچے گھر بنا لو، کتنی اچھی خوبصورتی لگا لو، ڈیکوریٹ کر لو، اندر سے اس کو مزین کر لو، آراستہ کر لو، خوبصورت محل بنا لو، مگر گھر تمہارا برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ کا پھر کا وہ گھر برباد ہوگا جس میں نبی کی بیٹی فاطمہ کی باتیں نہیں ہوں گی، جس میں نبی کی بیٹی فاطمہ یاد رہیں گی، وہ گھر چاہے جھونپڑی کا ہو اللہ آباد رکھے گا۔ کیونکہ جہاں سیدہ رہیں گی وہاں شرم رہے گی، جہاں فاطمہ رہیں گی وہاں حیا رہے گی۔ اب کسی کو میری بیٹی کو پتا ہے کہ نبی کی بیٹی کون ہے؟ حضرت علی کی فرماتے ہیں کہ میری شادی ہوئی، فاطمہ گھر میں آئی، کتنے بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو 2-3 جوڑی کپڑے تو بنتے ہیں نا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا دلہن کو دیکھ کے، دلہن نے مجھے دیکھا سیدہ نے۔ آپ روتے کیوں؟
آپ کو کوئی تکلیف کرنی نہیں, بس آپ کے صبر پر, حضور کی تربیت پر ہو رہا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی دلہن بنتی ہے 2-3 کپڑے تو جوڑی پہن لیتی ہے. آپ کو دیکھ رہا ہوں فاطمہ کہ 17 پہمت کی چادر پہن کے دلہن بنی ہو, مگر ایک شکن نہیں, ایک شکایت نہیں. سیدہ نے کہا میرے ابا فرماتے ہیں اللہ کپڑے پہننے سے نہیں پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ حضور اپنی بیٹی میں رخصت کر رہے ہیں 17 پہمت کی چادر کے ساتھ, قیامت تک کے امتیوں کو پیغام دے رہے ہیں اگر تو اپنی بیٹی کو رخصت کرے اور تیرے پاس مال نہ ہو تو دل تھوڑا مت کرنا. تیرے نبی نے تو اپنی پیاری بیٹی کو 17 پہمت کی چادر میں رخصت کیا ہے, مگر اس کو دیا کیا ہے؟ عبادت کرنے کا سلیقہ. ذرا زور سے بولو. اب تو اپنی لڑکی کو کچھ بھی دے دے, موٹر سائیکل دے دے, کار دے دے, یہ بھی دے دے, وہ دے دے, مگر اگر نبی کی بیٹی کا طریقہ نہیں دے گا تو بربادی بربادی ہے. اور اگر نبی کی بیٹی کا طریقہ دیا تو حضور نے بھیجا تو خالی چادر پہنا کے, وہ بھی پھٹی بھی, اس میں 17 پہمت, مگر بیٹی نے کیا کیا؟ اس امت کو حسن اور حسین پال کے دے دیے. واہ 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 زندہ باد زندہ باد بابا سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ واہ زندہ باد ماشاءاللہ. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا, جس نے دیا, جس نے دیا. آخری حدیث بیان کر رہا ہوں اور بڑے دھیان سے سنیے گا. نبی کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے. یہ جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں, اپنی سگی ماں کو بھی عورت اپنا یہ حصہ نہیں دکھا سکتی, یہ اوپر کا حصہ سگی ماں کو جائز نہیں. چے جائے کہ اب یہ آدھی آستین کے کپڑے شادیوں میں آپ کی مرضی ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں, آپ کا عادت سننے کی ہے, ہماری کرنے کی ہے, بس یہی سمجھ. حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے, سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں. اچھا آپ کو معلومات کے لیے بتاؤں, حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے کسی تکلیف سے نہیں, بیماری سے نہیں. 26-27 سال کی عمر میں دنیا کو, بیماری کوئی نہیں. کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے باپ کا غم برداشت نہیں کر پائے. حالانکہ بچے حسن بھی تھے, حسین بھی تھے, بیٹی زینب تھی, شوہر علی تھا. جس کا اتنا پیارا گھرانہ ہو اس کو جینا چاہیے تھا, مگر نہیں. فاطمہ کو جتنا بھی پیار تھا اپنی ساری اولاد سے, اس سے کہیں زیادہ, بلکہ سب سے زیادہ اللہ کو, اللہ کے رسول کی بیٹی کو اپنے ابا سے پیار تھا. کیا تھا بولو؟ حضور کے بعد کبھی مسکرائی نہیں, مگر رو رہی ہیں انتقال کا وقت. تو انہوں نے پوچھا آسماں نے کیا نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے؟ نہیں. تب پھر کب بس یہ سوچ رہے ہوئے جیتے جی پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جنازہ نکلتا ہے تو کاندھا بدلتے ہیں لوگ, اور جب کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے, اور جب میت ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے موٹی کتنی پتلی. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا. فاطمہ کا جب جنازہ نکلے تو کہیں کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ کتنی موٹی ہے نبی کی بیٹی, کتنی پتلی ہے نبی کی بیٹی. بس یہی غم ہے. میرے بریلی کا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے, اس ردائے نزا بلا کو سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ بلا. نبی کی بیٹی کہیں میرا جنازہ نکلے تب کوئی بے پردگی نہ ہو جائے, اور یہاں تو زندہ نکل رہی ہو میری بیٹیوں, میری بہنوں. دنیا مختصر ہے, آؤ توبہ کرنے میری بیٹیوں, آؤ 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 آؤ. نبی کی بیٹی کو یاد کر کے کہو اے سیدہ اب تک جتنی بے پردگی ہوئی اب بے پردگی نہیں کریں گے, ورنہ کیا منہ دکھائیں گی قیامت کے دن. دنیا کی ساری عورتیں قیامت کے دن ہوں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے بادشاہوں کی بیویاں, سارے بادشاہوں کی لڑکیاں, سارے بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں, سارے نبیوں کی بیٹیاں, سارے رسولوں کی بیٹیاں, مگر جب میرے نبی کی بیٹی آئیں گی قیامت کے دن, اللہ فرمائے گا محشر والوں گردن جھکا لو. اب ساری اہل محشر گردن جھکا لیں گے, سب ہوں گے وہاں پر, سب گردن جھکائیں گے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں حسن حسین کی امی, علی کی بیوی, نبی کی بیٹی سیدہ جائیں گی جنت میں. اللہ فرمائے گا فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا, قیامت کے دن تیرا پردہ کرنا تیرے رب کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت فاطمہ,
बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद बस मेरी बात खत्म हो गई मेरे दोस्तों, खत्म हो गई मेरी बात। असल में मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा होने नहीं देता हूं। ये बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इससे थोड़ा सा हालात, तकरीर का जो एक रेपो बेल्ट होता है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, तो बीच में ये सड़क है, मगर आपके दिल तो लगे हुए हैं ना, लगे हुए। बस आखिरी बातें कर रहा हूं, तौबा करो बस, इससे पहले कि मौत हमारी हो जाए तो उससे कहो मालिक माफ कर दे। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत थी, अपने एक करीबी पड़ोसी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे खाने को, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो रात का सौदागर हूं, तू एक रात दे दे, मैं तुझे खाने के लिए दे दूंगा। मैं तो बहुत दिन से तुझे देखता हूं, तुझे पसंद करता हूं। उसने कहा मैं अपनी इज्जत बेचने की बात नहीं कर रही हूं, तुझे कुछ देना है तो दे दे, उसे नहीं दूंगी। वो चली गई वापस। फिर दूसरे दिन आई, कहने लगी मेरे बच्चे अब बेहोश होने लगे हैं, तुझे जो करना हो वो कर लेना, पहले कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ खाने के लिए लेके गई, बच्चों को दे दिया, और देने के बाद उसके पास आई, अकेले में बिस्तर पे बैठ गई। ये जब करीब गया, जिना के इरादे से हाथ इसने पकड़ना चाहा तो वो कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है, पैसे नहीं दिए? पैसे तो मिले हैं मगर सब कुछ पैसे नहीं होते। कहा कि किससे डर लग रहा है? कहा बस अल्लाह से डर लग रहा है। सोच रही हूँ जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब तू मेरे साथ ये बदकारी कर रहा है और मैं बदकारी करवा रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। बस मैं उससे यही अर्ज कर रही हूँ, मालिक माँ हूं, अगर बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती, कभी ये बदकारी न करती। हदीस कुस्सी में आया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, तो जन्नत में भी अपना दीदार नहीं कराऊंगा, जानी को दीदार नहीं कराऊंगा। जिस तरह तवज्जो करें, जिना कितनी बड़ी लानत है और इसकी शुरुआत आंखों से होती है। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी आंखों की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरे बेनूर कर देगा, बेनूर कर देगा। ऐ मेरे दोस्तों, लड़की रोई और रो के वो औरत बोली बस अल्लाह से डर है, कह रही हूं मेरे मालिक मजबूर हूं बच्चों से, वरना ये काम नहीं करती। ऐसी रोई, उसका दिल उड़ गया, वो शर्म में था, बोला मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ले चली जा। वो तो चली गई, ये रोता रहा रोता रहा। सुबह को हजरत मूसा आए और आने के बाद कहा भाई अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कब मुझे सलाम कहा है? मूसा चेक कर ले, मैं तो गुनहगार इंसान हूं, बड़ी इज्जतें लूटी है मैंने, बड़ी डांके डाले हैं, औरतों की इज्जतों पर हराम खाता हूं मैं। मूसा कहते हैं मुझे धोखा नहीं हुआ है, तेरे पास ही सलाम अल्लाह ने भेजा है, बता कोई नेकी की कहा? मूसा रात एक औरत को अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया था और रात भर उसके सामने रोया हूं, उससे कहा है मालिक माफ कर दे। और मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है अगर इंसान तू जमीन आसमान के बराबर गुनाह कर ले और एक बार मेरे सामने रो ले और तेरी आंख का आंसू तेरी आंख से निकल के तेरी गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उससे माफ कर दूंगा। यार देखो रोया करो, यार देखो तड़पा करो उसी रब के सामने जिसके करीब जाना है। कैसी अंधेरी कब्र में मुझे जाना है बताओ? मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं भी मरूंगा, आप सुन रहे हो, आप भी मरोगे, कोई नहीं बचेगा। न सुनने वाला मर बचे, न पकड़ने वाला बचे, न कोई बादशाह बचे, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, मौत सबको आके रहेगी। इससे पहले कि मौत आ जाए अपने नबी से रिश्ता अपना मजबूत कर लो, अपने पैगंबर से रिश्ता मजबूत करो, नबी को याद, नबी के साथ। तो मेरी तकरीर हो गई पूरी। मैं आपको बताऊं, मैं इस हाल में तकरीर कर रहा हूं कि मेरी अम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बैठा, मगर क्यों मैंने कर ली? तो मेरा दिल इतना, क्योंकि मुझे हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अगर मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके वालिदैन अगर जिंदा हूं तो उनकी उम्रें बढ़ाए और जिनकी दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमाए। हज़रत बाई यज़ीद बस्तामी के पास एक कफन चोर आया, तौबा करना चाहता हूं। कौन है? कफन चोर हूं, अल्लाह मुझे माफ कर देगा, कर देगा माफ, वो तो माफ करने वाला है। कितने कफन चुराएगा? 1000 कफन चुराएगा।
آپ نے فرمایا پھر آپ توبہ کرنے کیوں آیا ہے؟ حکیم ہوتا ہے جو مرض پہچان لے. کہنے لگے حضور میں نے 1000 کفن چرائے. تو پوچھا یہ بتا تو نے کفن چرائے تو تو نے کتنے لوگوں کے منہ دیکھے ہیں قبلے کی طرف جب کفن نکالے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور اسی وجہ سے توبہ کرنے آئے ہیں. میں نے 1000 کفن چرائے ہیں، اس میں سے 3 یا 4 لوگوں کے منہ دیکھے تھے قبلے کی طرف، باقی سب کی گردنیں موڑ دی کعبے کی طرف سے ایسے. حضرت بھائی بولے معلوم ہے کیوں موڑ دی جاتی ہیں؟ اس وجہ سے جیتے جی تو نے اللہ کی طرف منہ کیا نہیں، مرنے کے بعد تو کون ہوتا ہے ادھر چلا جاتا. سوچو اس سے کہو مالک معاف کر دے، بڑا ہی قریب ہے. 70 ماؤں سے بولا مہربان. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے ہیں حضور کے نام پہ گردن کٹانے والے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آگے پیچھے سے سب ہاتھ اٹھا کے بتائیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں، دونوں ہاتھ اٹھا انشاءاللہ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے. نیچے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ. آپ کو پتا ہے حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا، کیا دعا کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ میری امت کبھی بھوک نہ لگے. سبحان اللہ. جب پہلے دنیا میں آئے تو پہلا لفظ کیا تھا؟ یا اللہ میری امت کو. اور جب جا رہے تھے تو قبر میں جا کے دیکھا تو کیا لفظ تھا؟ یا اللہ میری امت پر فضل کر دے، میری امت میری امت. اسی نبی کے اوپر پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نیچے ہاتھ کریں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، جو کھڑے ہو جائیں، جو آج سے داڑھی دکھائیں. داڑھی دکھائیں گے؟ آ جاؤ باہر آ جاؤ. ایک سبحان اللہ. جو پوری داڑھی رکھائیں وہ باہر نکل کے آئیں. نعرہ تکبیر. ایک منٹ آ جاؤ. جو پوری داڑھی رکھائیں مدرسے میں تو نہیں پڑھتے؟ آ جاؤ. کوئی تیسرا عاشق رسول ہے؟ ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کرے، فضل فرمائے.